कनाडा जाकर जॉब तलाश करने के लिए बेहतरीन जगहों का इंतखाब आज हम आपको बताते हैं। कौन सी जगहों पर जाएं जहां पर आपको रहाइश भी सस्ती मिले और जॉब भी आपको ऐसी कि आप अपनी फैमिली के अफराद को भी बुला सके और वो भी विज़िट वीज़ा पर। वो कौन सा ऐसा तरीका है, वो कौन सी जगह हैं जहां पर डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, किसान, ड्राइवर्स और हर तबका हाई फिकर होटल्स हों या मैनेजमेंट आईटी के लोग जाएं और वो वहाँ जाकर जॉब हासिल कर सकते हैं। कौन सी जगहों पर नहीं जाना आपने, इस पे नाजरीन आज का मेरा वीलॉग इसी पे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। महंगाई से तंग आए हुए लोग जो आए दिन मुल्क में अशियाए खुर्दनोश और एक जगह से दूसरी जगह जाना जिस मुल्क में नामुमकिन हो चुका है, और यहाँ से हज़ारों लाखों लोग नकल मकानी कर रहे हैं। लोकल नकल मकानी नहीं, वो भी बाहर के ममालिक में जा रहे हैं। तो मैं जिस मुल्क का जिक्र कर रहा हूँ ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसकी इम्पॉर्टेंस होने की वजूहात के साथ साथ ये किस तरह से आपके आने वाली नस्लों के लिए जो है वहाँ पर जॉब मुहैया करता है, इस पे आज का मुफस्सल वीलॉग है, ज़रूर देखिएगा। मेरा जो चैनल नया है नाजरीन, इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहे। हमें फीडबैक दे दिया करें प्लीज़, हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि हमें आपकी राय का पता चलता है। नाज़रीन इकराम, पिछले 2 पार्ट्स में मैंने कनाडा का बताया था आपको कि वीज़ा किस तरह से हासिल करना है, आपने अपनी फ़ाइल कैसे बनानी है। नाज़रीन अब भी मैं ये कहूँगा, इसी बात को यकीनी बनाएं कि आप किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ेंगे। वो जो एजेंट को पैसे देते हैं उसके ज़रिए अपनी स्टेटमेंट बनाएं, अपने अकाउंट को चलाएं और अपने अकाउंट में 35 लाख के लगभग जो अमाउंट है वो उसमें जमा करें। 6 माह की 4 माह की ट्रांजैक्शन जारी रखें। आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी दोस्त यार जो बैंक में ट्रांजैक्शन जिसकी होती हैं उसे कहें कि वो आपके अकाउंट में पैसे जमा करा लिया करे, निकाल लिया करे। चेक बुक भले वो अपने पास रख ले, मगर जमा कराना निकालना जो है, एक दिन जमा कराए, हफ्ते 10 दिन बाद निकाल लिए, फिर एक दिन जमा करा दिए, उससे ज़्यादा अमाउंट ला के जमा करा दी, फिर निकाल ली, ये सिलसिला जो है आप दोस्तों से करवा सकते हैं। 3 चीज़ें बड़ी अहम है नाजरीन, आप कभी ना भूलिएगा। अगर ये 3 चीज़ें आपकी पक्की हैं और बाकी तो लवाजमात अलग से होते हैं, वो मैंने बताए हैं जो ज़रूरी होते हैं। एक बैंक स्टेटमेंट, दूसरी टाइज़ विद पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान से रिश्ता वापस आने के लिए जो है ये कितना ज़रूरी है, ये सबसे बेसिक 2 बुनियादी जो जिसको कहते हैं डॉक्यूमेंट, वो यही हैं। और फिर इसके बाद कवर लेटर, जिसका बहुत कम लोग जिक्र करते हैं। कवर लेटर की इम्पॉर्टेंस इतनी है कि आप ये समझें कि कवर लेटर को पढ़ कर ही वो आपका डिसाइड करता है, जो वीज़ा ऑफिसर है वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखता है। इस कवर लेटर में आपने लिखना ज़रूर है कि आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, कितने दिन का स्टे है, आपने होटल बुकिंग करवाई है और आपने कौन कौन सी जगहों पर जाना है। और उसमें अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है तो उसमें लिखें उस कवर लेटर में कि मैंने पिछली दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था मेरा और उसमें इस वजह से रिजेक्ट हुआ था, अब मैंने ठीक कर दिया है वो जो रीज़न थी, इसलिए मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ। नाज़रीन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर नाज़रीन एक और बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ जो अपने आप सादा लोगों को उनसे पैसे बटोरने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कहा जाता है कि आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं, आप आ जाइए। नाज़रीन हर किसी का अपना अपना तरीक़ाकार होता है, वो उनके पास तरीक़ाकार क्या है, कैसे है, मगर हम इसमें नहीं पढ़ते। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप अपना पैसा बचा के रखें अपने लिए और अपने फैमिली के लिए, अपने आप को बचा के रखिए। बैंक स्टेटमेंट अपने पैसों से बनाएं, क्योंकि अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आप किसी के मकरूज़ नहीं होते। आप किसी के, अब अगर आप खुदा ख्वास्ता आपकी जान को कुछ हो जाता है तो आपके घर वाले बेफिक्र होंगे कि बंदा तो यहीं पर है। अब नाज़रीन जल्दी से आते हैं
آج کا جو ویلاگ میں بنا رہا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس میں جابس کیسے آپ نے حاصل کرنی ہے اور جابس حاصل کرنے کے لیے کون سے علاقوں کا رخ کرنا ہے۔ ناظرین، ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے جاتے ہیں آپ کینیڈا میں جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں تو سیدھے ٹورنٹو پہنچتے ہیں، ٹورنٹو پہنچ کر آپ جاب لینا شروع کرتے ہیں تو ٹورنٹو میں آپ کو جابز نہیں ملتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کیپٹل اسلام آباد میں آ جائے کوئی تو یہاں پر کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک کیپٹل ہے، اس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں یہاں پر آباد ہیں، اور یہاں پر جو کاروبار ہے وہ کتنا وسیع ہے کہ وہ ہر کسی کو کھپا لے گا، مشکل ہے۔ پھر یہاں پر رہائش اختیار کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہاں پر آپ کو جہاں سکیئر فٹ جگہ جو ہے وہ لاکھوں کے حساب سے مل رہی ہے، تو وہاں کرایوں کا عالم یہ ہے کہ ایک کمرہ جو آپ کو ملتا ہے وہ بھی 30 40 50 ہزار سے کم نہیں ملتا۔ اور یہی اگر آپ سامنے رکھیں پاکستان کے کسی دوسرے صوبے میں چلے جائیں، جیسے کہ آپ بلوچستان چلے جاتے ہیں، آپ ادھر لاہور چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر میں، پنجاب کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، آپ فیصل آباد چلے جاتے ہیں، آپ کے پی کے میں دوسرے صوبے میں جاتے ہیں، آپ جاب حاصل کرتے ہیں کہیں جا کر تو آپ کو جاب تو مل جائے گی مگر رہائش اور کھانے پینے کی اشیاء آپ کو کم ملیں گی۔ ایسا ہی کچھ کینیڈا میں ہے۔ ناظرین اکرام، آپ کو معلوم ہے کہ کینیڈا جو ہے یہ ہر سال 4 لاکھ کے قریب لگ بھگ لوگ جو ہیں جو کینیڈا میں بستے ہیں ان کو وہاں کی شہریت دے دیتا ہے۔ 4 لاکھ کے قریب لوگ جو جاتے ہیں یہاں سے امیگرینٹس، یہ کیوں شہریت دیتے ہیں؟ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کینیڈا کے مختلف شعبوں میں، وہ ہر سال پوری دنیا سے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ 4 لاکھ کے لگ بھگ لوگ ہیں۔ اس میں وزٹرز کی تعداد جو ہے وہ ہٹ کے ہے، کیونکہ وزٹر جو ہے یہ سیاحت کا ایک اہم وہاں کا شعبہ ہے، جس میں کینیڈا کی ایک بڑی جو ہے انکم کا حصہ وہ وزٹر سے ہی حاصل ہوتا ہے، فارن کرنسی کی صورت میں۔ آپ جب یہاں سے جاتے ہیں ناظرین، آپ مڈل ایسٹ سے جائیں یا انڈیا سے جائیں یا کسی دنیا کی کسی حصے سے، سٹینڈرڈ ایک ہی ہے کینیڈا کا ویزا حاصل کرنے کا۔ ان کے بیسک جو ہیں ڈاکومنٹس وہ یہی ہوتے ہیں۔ آپ کینیڈا میں جاتے ہیں، کینیڈا جا کر روزگار حاصل کرتے ہیں، ٹورنٹو میں آپ اترتے ہیں جہاز سے اور وہیں سے آپ جا کے جاب تلاش کرتے ہیں تو آپ مایوس ہوں گے، کیونکہ کینیڈا کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے بڑا ہائی ہے، کاسٹ ہائی ہے۔ وہاں پر ریزیڈنس جو ہے وہ آپ کو $2,500 کے ڈالر کے لگ بھگ آپ کو ایک لیونگ کے لیے ایک کمرہ ملتا ہے، اور کھانے پینے کا خرچہ جو ہے وہ آپ ایک نئے گئے ہوئے شخص کے ساتھ جو ہے وہ خاصا ناممکن ہوتا ہے۔ جاتے ہوئے ناظرین آپ ایک یاد رکھیے گا ایک بات، اور وہ یہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کون سی جگہ جائیں گے اور جہاں کون کون سی پوسٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنے ساتھ جاتے ہوئے کم از کم $10,000 جو ہے وہ اپنے پاس اپنی ذاتی اخراجات کے لیے وہ ضرور رکھ لیجیے گا۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو تب بھی اور زیادہ بہتر ہوگا۔ ناظرین، آپ ٹورانٹو تو اب جاتے ہیں مگر کینیڈا ایک بہت وسیع و عریض علاقہ ہے ناظرین۔ آپ کو پتہ ہے یہ ملک جو ہے اس میں بسانے کے لیے اس کے پاس آبادی کم ہے، غیر آباد علاقہ پڑا ہوا ہے، تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، اس لیے کینیڈا جو ہے ایسا ملک ہے جہاں سے بہت کم لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ ایک دفعہ جس نے کینیڈا کی سرزمین میں پاؤں رکھ لیا تو پھر وہ واپس کبھی بھی نہیں آیا، کینیڈا سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا۔ تو میں اسی طرح سے آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا کو ٹورانٹو آپ پہنچتے ہیں یہاں سے، تو وہاں سے آپ نے ٹورانٹو سے سفر کرنا ہے ناظرین 1200-1300 کلومیٹر سے لے کے 2000 کلومیٹر کے علاقے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جہاں آپ نے ٹریول کرنا ہے۔ ٹریول کر کے آپ نے وہاں جانا ہے۔ کینیڈا کا جیسے میں نے بتایا بہت وسیع و عریض علاقہ ہے۔ اس کے جو وسیع و عریض علاقے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بہت سا حصہ غیر آباد پڑا ہوا ہے۔ اس کے جو پروونسز ہیں ناظرین وہ البرٹا ہے اور نووا اسکوشیا ہے، مینیٹوبا ہے، اور پھر برٹش کولمبیا ہے، اور پھر اٹلانٹک پروونسز میں جائیں تو اس میں برنزوک ہے، نیو فاؤنڈ لینڈ ہے، اس طرح کے یہ علاقے ہیں۔ تو اب آپ نے جو ٹریول کرنا ہے، اگر تو آپ ٹرک کی جاب لینا چاہتے ہیں نا ناظرین، ٹرک ڈرائیورز کے لیے ہیوی لائسنس ہیں یا جن کو وہاں ٹرک کی اچھے ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں، تو وہ کہاں پر جائیں گے؟ وہ چلے جائیں گے جناب البرٹا میں۔ البرٹا میں ٹرک ڈرائیوروں کے لیے بے شمار
ملازمتیں ہیں، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی سامان کی ترسیل کے لیے وہاں پر دور دراز علاقوں کے لیے ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت ہوتی ہے، تو ٹرک ڈرائیورز کے لیے بہترین جگہ جو ہے نا وہ باقی علاقوں میں بھی ہے، مگر وہاں پر آپ جائیں تو وہاں آپ کو آسانی سے جابز مل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ فارمنگ کے لیے ناظرین جو کسان ہیں، کسان حضرات جو ہیں وہ بھی کینیڈا جائیں، اسٹوڈنٹس جائیں، ڈاکٹرز جائیں، انجینئر جائیں، ان کے لیے جگہوں کا انتخاب جو ہے وہ اس میں نووا اسکوشیا ہے، جیسا کہ برنزوک ہے، نیو فاؤنڈ لینڈ ہے۔ یہاں پر آپ جائیں تو یہاں پر آپ کو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ یہاں پر کس لیے جائیں؟ یہاں پر اس لیے ناظرین جائیں گے، آپ کو ایک تو آپ کو رہائش کی اخراجات جو ہیں وہ کم ہیں، یہاں پر آسانی سے سستی رہائش ملے گی، جابز آپ کو ہر جگہ ملیں گی، جابز آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو لو ریٹس پہ آپ کو وہاں پر ایڈمیشن مل جائیں گے، اور جاب کرتے ہوئے اگر آپ کہیں جاب حاصل کرنا اسٹوڈنٹ جو ہے پڑھتے ہوئے اگر کہیں جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جاب بھی آسانی سے مل جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آئی ٹی کے شعبے سے تعلق رکھنے والے جو یہ ہے اس کا نووا اسکوشیا ہے، برنزوک ہے اور نیو فاؤنڈ لینڈ، آئی ٹی سے تعلق رکھنے والوں کو بہترین جگہ ہیں۔ پھر ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹس میں جو ویٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے، جو ہمارے شیف ہیں ان کے لیے بہترین جگہ، خواتین اور حضرات اس میں صرف میں میل کی بات نہیں کر رہا، فیمیل بھی جا کر آپ آسانی سے جاب ڈھونڈ سکتی ہیں، آئی ٹی کے شعبے میں ہو گیا اور دیگر جو سافٹ ویئر سے تعلق رکھنے والے ان لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہیں یہاں پر اگر آپ جاتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو کینیڈا کا معلوم ہے کہ کینیڈا میں ایک شخص اگر چلا جائے پورا خاندان بلا لیتا ہے۔ یہ کینیڈا اور آسٹریلیا میں بعد میں ویلاگ میں بتاؤں گا، اتنی وہاں پر ہے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی اگر شادی وہاں کی ہوئی ہے، کسی بچی نے وہاں شادی کی ہے، وہ اپنے پیرنٹس کے علاوہ دیگر جتنے رشتہ دار اس سے جڑے ہوئے ان کو بلا لیتے ہیں۔ آپ میں سے ایک شخص اگر کینیڈا جاتا ہے، کینیڈا میں گھس جاتا ہے، سمجھے آپ کی زندگی خاندان والوں کی بن گئی۔ ناظرین اب آپ کینیڈا تو پہنچ گئے ہیں، جگہوں کے نام میں نے بتا دیے ہیں، اب جاب لینی ہے، جاب آپ نے کیسے لینی ہے؟ یا تو آپ یہاں سے گئے وزٹر ویزے پہ، جاتے ہوئے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ نے 15 دن جو ہیں یہ ضائع نہیں کرنے، آپ نے ٹورنٹو سے بیٹھنا ہے، ٹرین پکڑنی ہے، ٹرین سب سے بہترین ذریعہ آمد و رفت ہے، ٹرین پکڑ کے آپ نے سیدھا ان میں سے کسی ایک صوبے میں چلے جانا ہے، وہاں جا کر آپ نے جاب کے لیے ڈائریکٹ جو امپلائر ہے، جو وہاں کا مالک ہے کسی بھی بزنس کا، ہوٹل میں چلے جائیں، کسی اور انڈسٹری میں چلے جائیں، کسی جو ٹیکسی سٹینڈز ہے اگر آپ وہاں پر ٹیکسی چلانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، ٹرکس کے حوالے سے جو ہے وہاں پر ٹرانسپورٹیشن کے لیے جو بنے ہوئے ہیں وہاں پر باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہاں جائیں، اپنا ایکسپیرینس شو کریں اور کہیں کہ مجھے جاب چاہیے۔ اب جاب لینے کے لیے وہ رکھ لیتا ہے آپ کو، تو کیا آپ وہاں پر رہنا شروع ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ وہاں سے ایل ایم آئی اے اس کو کہیں گے، وہ آپ کو ایشو کر دے گا۔ اس میں ایل ایم آئی اے جو ہے وہ وہاں پر لیبر مارکیٹ امپیکٹس اسیسمنٹ ایک کارڈ ہوتا ہے، وہ آپ کو دے دے گا، وہ امیگریشن میں جا کے جمع کرا کر آپ وزٹ ویزا کو ورک ویزا میں تبدیل کر لیں گے۔ ایل ایم آئی اے ایکچولی ایک ورک پرمٹ ہوتا ہے، ورک کارڈ کہہ سکتے ہیں آپ کو، یہ جب آپ کو وہاں کا آپ کا جو مالک ہے وہ آپ کو ایشو کر دیتا ہے تو پھر آپ وہاں پر جاب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ وزٹر ویزا پہ گئے تو آپ کو وہ پیسے بھی کم آفر کرے گا، بے شک کم آفر کرے، وہاں پر آپ ایک دفعہ کھڑے ہونے کی جگہ بنائیں تو بیٹھنے کے لیے ساری زندگی آپ کو کیا لیٹنے کے لیے جگہ مل جائے گی۔ آپ اسے ریکویسٹ یہ بھی کر دیں اپنے مالک سے، اگر ایک اور ریکویسٹ کر دیں، وہ ریکویسٹ یہ کر دیں کہ جناب مجھے اوپن ایل ایم آئی اے اوپن کارڈ جو ورک پرمٹ ہے یہ ایشو کر دیں۔ اوپن ورک پرمٹ اگر ناظرین آپ کو مل جاتا ہے تو اس کا فائدہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ آپ اپنے فیملی کے دیگر لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں، آپ مسز کو بلا سکتے ہیں، آپ بچے کو بلا سکتے ہیں، آپ اپنی بچی کو بلا سکتے ہیں،
ओपन वर्क परमिट पे, उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं वहाँ से। आप वहाँ पर जॉब लेते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पर कमाते हैं, सेट होते हैं। एक सदा एक जैसा तो आपका वक्त नहीं रहेगा ना कि आप हमेशा हैंड टू माउथ रह कर ही वहाँ पर गुजारा करेंगे। आज जो आपने देखा है कि इर्द गिर्द जो एक दिन जाता है, महीने के बाद वहाँ कुछ हालात होते हैं, 2 माह के बाद कुछ होते हैं, 6 माह के बाद और साल 2-4 साल बाद तो ज़िंदगी बदल जाती है, यहाँ पर माहौल ही बदल जाता है। तो ऐसे में आप वहाँ पर तंगी तोशी में जो जिस तरह से ज़िंदगी बसर करते हैं 2-4 माह बाद, इसके बाद आप अपने घर के ओपन जो वर्क परमिट है, अगर आपको मालिक आपके साथ ताउन करता है, खुश है आपके काम से, वो जारी कर देता है, तो उसमें आप फैमिली के दीगर लोगों को बुला सकते हैं। अब नाज़रीन, LMIA जो है ये कोई फ्री इशू नहीं होता, इसकी फ़ीस होती है। वैसे ये LMIA के पैसे जो है ये वहाँ का एक बाकायदा तफसील में आपको बताऊंगा तो बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। वो वहाँ पर जो है LMIA वहाँ से जो मालिक जो है वो वहाँ से परमिशन लेता है आपके वहाँ पर जॉब करने के लिए। वो वहाँ पर पैसे जमा कराता है, वो 1000, 1500, $2000 होता है समटाइम। ये टोरंटो में तो इसका बहुत ज़्यादा कास्ट है, मगर जहाँ की ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप जाएंगे तो आपके जो है वो 1500 से तकरीबन 2500-3000 तक जो है आपको वो LMIA इशू कर देगा, जिसके बाद आप बेफिक्र होकर वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। अगर ओपन वो इशू करता है तो उसके चार्जेस में भी कुछ ज़्यादा हो, तो उसकी सहूलत आपको ये होती है कि कुछ अरसे बाद आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। नाजरीन, ये जो मैंने बताए हैं इनको आप ज़हन नशीन कर लीजिएगा। अटलांटा प्रोविंसेस के जो है, नोवा स्कोशिया है, ब्रंसविक है, न्यू फाउंडलैंड है और ब्रिटिश कोलंबिया है। वहाँ ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह में हो सकता है आपके साथ मुश्किलात पेश आए, मगर ये जो बाकी जो इलाके हैं इनमें आपके सेटल होने के चांसेस जो हैं वो 100% हैं। आपको सस्ती तरीन जो जगह जैसी आप हासिल करना चाहें वो आपको मिल जाएगी। रहने के लिए, गुजारा करने के लिए तो उस मुल्क में आप कहते हैं बस एक लेटने के लिए जगह मिल जाए तो वो भी काफ़ी होती है। तो वहाँ पर सस्ती तरीन जगह भी अवेलेबल होती है, जिसको अवेल करने के बाद आप वहाँ पर अपना रोज़गार शुरू कर सकते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाते हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट तीन है वो मैंने बता दिए हैं। आप बातों में मत आइएगा कि स्टेटमेंट के बगैर आप चले जाएंगे या आप किसी और अखराजात के बगैर या डॉक्यूमेंटेशन के बगैर आप चले जाएंगे, तो ये जहन से निकाल लीजिएगा। अगर आप बहलावे में आ जाते हैं तो फिर यकीनन आप अपने पैसे भी खोएंगे और अपना जो कुछ जो है इसके नतीजे में अगर हाथ भी कुछ नहीं आता तो फिर हाथ मलते रहने के अलावा आपके हाथ में वाकई कुछ नहीं रहता। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं, डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स की तो मौज है ना। स्टूडेंट्स को तो आप ये समझे कि दाखला मिल जाता है। सिर्फ स्टूडेंट की जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है उसके डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो है अगर तो वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो तो वेल एंड गुड, और इंजीनियर जो है जॉब कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ वहाँ इनकी बेशुमार डिमांड है नाज़रीन, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ड्राइवर्स, और फिर ये रेस्टोरेंट्स में, फिर सॉफ्टवेयर के नाज़रीन, सॉफ्टवेयर IT से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं, जन्नत है कनाडा। चले जाएं वहाँ पर, आप अपने एक्सप्लोर करें वहाँ, अपने तजर्बात से उनको जो है तो बताएं कि आप क्या जानते हैं। आप सारी ज़िंदगी की रोटियां आपकी क्या, आपके ख़ानदान की रोटियां कनाडा के रूल्स के मुताबिक जो है आप पुश्ते आपकी जो है ना वो हमेशा के लिए उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, टाइज़ विद पाकिस्तान मैंने पहले कहा इसका मजबूत होना ज़रूरी है। जो जॉब करने वाले लोग हैं उनको स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपका अदारा जब कह देता है कि हम इसको ऑन करते हैं, ये हमारा परमानेंट मुलाजम है, इतने अरसे से जॉब कर रहा है, इतनी सैलरी ले रहा है, ये टैक्स दे रहा है, ये सब कुछ कर रहा है, हमारे इसके वहाँ टूरिज़म पे जाने के लिए, विज़िट वीज़े पे जाने के लिए, इसके लिए हम अलाउ करते हैं और ये जा सकता है। इतने दिन के लिए इसने छुट्टी अप्लाई की है जो हमने अप्रूव कर दी है। अगर इसके साथ नाज़रीन, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट भी लगा देते हैं, अगर आप वो जो जॉब करने वाले लोग हैं, पक्की जॉब पर हैं, उनके लिए बैंक स्टेटमेंट 35 लाख की ज़रूरी नहीं है। वो 15 से 20 लाख भी अगर वो कर सकते हैं या 10 से 15 लाख की स्टेटमेंट भी लगा देते हैं तो वो उनकी जॉब, चूँकि टाइज़ विद पाकिस्तान मजबूत हैं
اس کے جو شخص جا رہا ہے اس کے بیوی بچے، اگر وہ میرڈ ہے، اس کے بیوی بچے پیرنٹس جہاں پر ہیں، اس کی کچھ پراپرٹی یہاں پر ہے، تو دس از دی اسٹرانگیسٹ وے آف ٹائز ود پاکستان. ٹھیک ہے. اگر آپ ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، ایسا کبھی مت کیجیے گا کہ میں نے یہ پراپرٹی سیل کر دی ہے، میں جانا چاہتا ہوں، یہ کور لیٹر میں لکھیں گے تو ویزا آفیسر وہیں سے آپ کے ڈاکومنٹس فارغ کر دے گا. کوئی چیز مت لکھیے گا کہ میں نے سیل کر کے جا رہا ہوں. لکھیں میرے سارے ایسٹ یہاں پر ہے، میری گاڑی ہے، میرے بیوی بچے یہاں پر ہے، میری فیملی یہاں پر موجود ہے، میرا سورس آف انکم باقی جو یہاں پر ہے. میں تو گھومنے پھرنے جا رہا ہوں، سادہ آدمی ہوں، ادھر گھوموں پھروں گا، جا کے دیکھوں گا بھئی وہاں پر کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ کینیڈا کے صوبے ہیں، میں یہاں پر جانا چاہتا ہوں. ان کے ویژولز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، بڑی اچھی ڈاکومنٹریز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، تو مجھے اچھے لگے تو اٹریکٹ کیا کہ میں وہاں جا کر گھوموں پھروں. کور لیٹر میں لکھیے گا نا یہ سارا کچھ، تو وہاں کا جا کر کیا کرنا ہے یہ تو آپ نے نہیں بتانا نا. یہاں تو آپ نے اسٹرانگلی پوائنٹ یہ دینا ہے کہ میں گھومنے جا رہا ہوں. گھومنے کے علاوہ میں نے کرنا ہی کچھ نہیں ہے بھائی. میں نے ان جگہوں پہ جانا ہے، جگہوں کو فنگر ٹپس پہ یاد رکھیے گا. ویزا آفیسر اگر پوچھتا ہے ویزا لگاتے ہوئے تو ویسے یہ ویزا آپ کا وزٹ ویزا تو اپروو ہو کے آ جاتا ہے. اس کا کوئی نہیں. امیگریشن والے جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں یہ میں نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا. یہ میرا تھرڈ پارٹ ہے. فورتھ پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین کہ آپ گھر سے LMIA کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے LMIA یعنی ورک پرمٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. انتہائی امپارٹنٹ ہے. جو نہیں جانا چاہتے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں مگر جس کے پاس سکلز ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ میں کینیڈا چلا جاؤں، تو اس کا اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. بڑے ایتھینٹک طریقہ کار ہے، اس سے آپ اپلائی کریں گے. جو ویزا پروسیسنگ میں اور اس میں ٹائم لگتا ہے تو اتنا آپ کسی کال کا انتظار کر لیں، آپ کا جاب مل جائے گی. پاکستان میں بیٹھے ہوئے اگر آپ کو جاب ملتی ہے، وہاں سے آپ کو ورک پرمٹ آتا ہے، اور آپ کو کیا چاہیے. نیکسٹ ویلاگ کا انتظار کیجیے گا. آج کا یہ ویلاگ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو جانا چاہتے ہیں اور جب جاتے ہیں تو جانے کے بعد انہیں آگے کہاں جانا چاہیے. ناظرین 1500 سے 2000 کلومیٹر 1200 سے 2000 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ جو کرایہ میں نے آپ کے لیے میں نے بڑی ریسرچ کی ہے جی اس پہ، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے. وہ تقریباً $150 سے لے کے وہ $500 تک اس کا کرایہ بنتا ہے. ایک دفعہ لگا کے جائیں گے تو اگے موجیں ہی موجاں. اس کے ساتھ اجازت. پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد.